الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کو شکر کے متعلق بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی بہت ساری نعمتیں ہر آن اور ہر لمحے ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر تفصیل آپ حضرات کو بتائی تھی، اور یہ کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت آئی، مسرت حاصل ہوئی، تو اس وقت میں آدمی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، یہ بھی ایک صورت ہے۔ 2 رکعت صلاۃ شکریہ پڑھ لے، یہ بھی ایک صورت ہے، اور اگر کچھ نہیں ہو تو زبان سے ہی کہہ دے الحمدللہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں میں آپ حضرات کے سامنے ایک دوسری چیز کے متعلق ایک دوسری چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے صبر۔ اور یہ ہمارے اندر بہت ہی کم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اس کے پیدا کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے آج بتانا چاہتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، صبر کے لغوی معنی جو ہے حبس النفس علی ما یکرہ، جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے اس چیز پر اپنے آپ کو روک لینا، اور اس چیز کو نہ کرنا، اور اس کے لیے انتظار کرنا، ٹھہر جانا، یہ کیا ہے؟ صبر کہلاتا ہے۔ ہم تو صبر ایک ہی چیز میں سمجھتے ہیں، اور وہ ہے مصیبت آ گئی تو مصیبت کے وقت بخار آ گیا، سر میں درد ہو گیا، بس اسی پر ٹھہر جاؤ، اسی پر برداشت کر لو، شکوہ شکایت نہ کرو، زبان کو دراز نہ کرو، اسی کو ہم صبر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ صبر کی ایک نہیں متعدد اقسام ہے، جو ابھی میں آپ حضرت کے سامنے ذکر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے دیکھو صبر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جو انبیاء بھیجے ہیں ان کے احوال کو ہم تمہارے سامنے دیکھیں اور پیش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے صبر پر کیسا عمل کیا، کیسا مجاہدہ کیا، یہ ساری چیزیں حدیث پاک میں موجود ہیں۔ انبیاء کے واقعات میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیں کہ اپنے آپ کو ذبح کرانے کے اوپر وہ تیار ہو گئے، اور اتنی بڑی مصیبت کو انہوں نے برداشت کر لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری بھیجی تھی، اس بیماری پر کیسے صبر کیا، اس کے سارے واقعات آپ حضرت کے سامنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیسے صبر کیا وہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں۔
کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، کتنی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، لیکن اس سب کو انہوں نے برداشت کیا اور زبان پر شکوہ نہیں لائے، شکایت نہیں کی۔ مکہ مکرمہ کی زندگی بہت ہی زیادہ مشقت والی زندگی تھی، بڑی پریشانی والی زندگی تھی۔ ایمان لانا اور ایمان کا اظہار کرنا اس زمانے میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تکلیفیں ہو رہی ہے، بہت ہی مصیبتیں آ رہی ہے، بہت ہی پریشانیاں ہو رہی ہیں، آپ اللہ جل جلالہ و امن والوں سے دعا فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ارشاد فرمایا وہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ یہ جو تکلیفیں مصیبتیں آ رہی ہے یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے، بہت ہے لیکن دوسروں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تم سے پہلے جو امتیں گزری تھی ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی، ان کے اوپر جو تکلیفیں آئی وہ تکلیفیں اس سے بھی زیادہ تھیں۔ زندہ آدمی کے سر پر آری کے ذریعے سے اس کو کیا ہے کاٹا جاتا تھا، سوچ لو کتنی زیادہ مشقتیں ہوگی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر فرمائیے۔ بہرحال صبر کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، لیکن سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی چیز صبر کرنے کی وجہ سے جو ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی ہے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ جل جلالہ کی معیت، اللہ جل جلالہ کا ساتھ، اللہ جل جلالہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہو، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو، اس آدمی کو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کسی قسم کی کوئی الجھن یا کسی قسم کی کوئی کیا فکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ جل جلالہ امن والوں کی طاقت اور اللہ جل جلالہ امن والوں کا ساتھ جس کو مل جائے اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر جب غار ثور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، 3 دن تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے بیٹھے رہے، اور اس زمانے کے جو کافرین تھے انہوں نے پوری تحریک کر رکھی تھی، پوری طاقت لگا رکھی تھی کہ کسی طریقے سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کیا جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں انعام بھی مقرر کیا تھا، اس زمانے کے اعتبار سے 100 اونٹیں دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اسی لالچ میں سارے کے سارے کافر کیا ہے پورے مکہ مکرمہ میں ہر جگہ پھر گئے، ہر جگہ گھوم لیے اور ہر جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ گئے۔ کافروں کا ایک ٹولہ، چونکہ اس زمانے میں وہ پاؤں کے نشانات وغیرہ کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، سمجھتے تھے، اسی لیے اس نشانے کو تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دروازے کے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اگر فکر تھی تو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، ان کو فکر تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ کہیں یہ لوگوں کو اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھ لیا، پکڑ لیا تو بہت زیادہ مصیبت ہو جائے گی، بہت زیادہ آفت آ جائے گی، قتل کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند تھے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس وقت ایسی چیزوں سے جس کو ہم بہت ہی ادنا سمجھتے ہیں، ایسی چیزوں سے جس کو ہم بہت ہی زیادہ معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان معمولی چیزوں کے ذریعے سے کتنا بڑا کام لیا، کتنا اہم کام لیا کہ جتنا اہم کام بڑے سے بڑی اسٹیل اور بڑے سے بڑی مضبوط چیزیں بھی نہیں کر سکتی۔ آنن فانن
2 کبوتروں کو بھیج دیا اور انہوں نے وہاں پر کیا اپنا مکان بنا لیا اور انڈے رکھ دیے اور اس کے اوپر وہ بیٹھ گئے۔ مکڑی کو کہہ دیا تو مکڑی نے اس کے اوپر فوراً جالا لگا دیا۔ اب یہ کفار آئے تو کہتے ہیں کہ اندر جا کر دیکھو، دوسرا کہہ رہا ہے کہ اندر جا کر کیا دیکھیں، اگر اندر کوئی گیا ہوا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا، اور مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اندر گیا ہی نہیں۔ اور یہ کبوتر جو ہے، جو انسان کو دیکھ کر فوراً اڑ جاتا ہے، فوراً بھاگ جاتا ہے، دیکھو انہوں نے یہاں پر کیا ہے اپنا مالا لگا رکھا ہے، انڈے دے رکھے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہرحال ہو رہا تھا، اور اسی گفا میں، اسی غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ابھی اوپر دیکھ رہے ہیں، اگر یہ لوگوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس پاؤں کی طرف دیکھنے کی وجہ سے ہم کو وہ غار میں دیکھ لیں گے، اور غار میں دیکھ لیں گے تو موت ہے، اور تو کوئی بات ہے نہیں، بہت پریشانی کی بات ہے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ارشاد فرمایا کہ لا تحزن، غمگین مت ہو، فکر مت کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ ساری نصرت، ساری طاقت اس کے ساتھ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوگا جو بھی صبر کرے گا، جو آدمی اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرے گا، صابر بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت فرمائیں گے، اس کی مدد فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس وجہ سے بزرگ اور دوستو، ہمیں صبر اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم تو صرف مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کو ہی صبر سمجھتے ہیں، لیکن صرف اسی کا نام صبر نہیں ہے۔ ایک تو ہے صبر علی الطاعت، عبادت کرنے پر بھی صبر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس میں بھی صبر ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی صبر کرنا چاہیے۔ عامتاً عبادت کرنے میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ رمضان اور اس کے علاوہ دوسرے مواقع کے اوپر جب تراویح ہوتی ہے اور زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے تو آدمی تھک جاتا ہے، اور تھک کر وہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر قیام کو نہیں کرتا وہ، اور انتظار کرتا ہے، کہتا اب امام رکوع کرے تو میں جلدی سے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ اس وقت میں کھڑے رہنے کی تکلیف کو برداشت کرنا اور نماز میں پوری طریقے سے متوجہ ہونا، یہ بھی کیا کرنا ہے، ایک صبر ہے جس کو صبر علی الطاعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کسی جگہ پر پہنچ گئے اور وہاں پر گرم پانی کا انتظام نہیں، اور وضو کرنا ہے، اور وضو ٹھنڈے پانی سے کرنا پڑے گا، اس وقت نفس بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا، انکار بھی کرے گا، اور بہت سارے کیا ہے سہولت کے راستے بھی تلاش کرے گا۔ ایسے وقت میں پوری سنت کی ادائیگی کے ساتھ وضو کرنا اور اس عبادت کے لیے مشقت کو اٹھانا، یہ بھی صبر علی الطاعت ہے۔ عبادت کرنے میں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ ان مثالوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، صبر کی ایک دوسری چیز بھی ہے کہ صبر علی المعاصی، گناہ کرنے کا ارادہ، نفس چاہ رہا ہے کہ گناہ کروں، نفس چاہ رہا ہے کہ ایسا کام کروں، لیکن ایسے وقت میں نفس کی مخالفت کرنا، اور نفس کی مخالفت کرنے کے بعد نفس جو چاہتا ہے اس کو نہ کرنا اور اپنے آپ کو برائی سے روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ اس کو صبر علی المعصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کروں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ تو گناہ کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ادھر سے نفس زور لگا رہا ہے، ادھر سے شیطان زور لگا رہا ہے، اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو،
اور مخالفت کر کے اس کام کو کرنے سے رک جا رہے ہو، یہ بھی صبر ہے۔ اس کو صبر علی المعصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اب ان ساری چیزوں میں اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بہت ہی زیادہ کیا ہے اس میں کمی محسوس کرتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے اندر پائی نہیں جاتی۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و من والوں نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس میں فرمایا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجلت اور ذرا سی تعجیل رکھی ہوئی ہے۔ خلق الانسان عجولا، انسان کو پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجلت اور جلدی پر رکھی، اس وجہ سے چاہتا کہ ہر چیز جلد سے جلد ہو جائے، اور اس صورت میں کیا ہے کسی قسم کا کوئی رکاوٹ، کسی قسم کے کوئی موانعت یا مانعت اس میں پیدا نہ ہو۔ بزرگوں اور دوستو، آج ہم نے جو بہت ساری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور عادتیں چھوڑ رکھی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ صبر بھی ہے۔ اس وجہ سے اپنے اندر ہمیں صبر پیدا کرنا چاہیے، اور صبر کے تمام تقاضے جو ہیں، چاہے وہ اپنے نفس کو روکنے کے لیے ہو، چاہے وہ عبادت کے لیے ہو، چاہے وہ مشقت اور تکلیف کے لیے بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ذرا سے بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف سے تکلیف تو ہوتی ہے، اسے انکار نہیں، لیکن اس تکلیف پر بھی اگر وہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بہت زیادہ ثواب دیا جاتا ہے اور بہت زیادہ قرب عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ساتھ اس کو حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی معیت بہت اونچی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے صبر کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ بزرگوں اور دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کو اگر ٹھوکر لگتی ہے، انسان کو اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے، انسان کو اگر ذرا سے بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف پر بھی صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس وجہ سے جہاں اور دوسری نعمتیں ہیں، جہاں اور دوسری حالتیں ہیں، ان میں سے اس صبر کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور چاہے وہ صبر علی الاطاعت ہو، عبادت کے موقع پر ہو، عبادت میں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، نیند چھوڑ کر آنا پڑ رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، یا اس کے علاوہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، یا کہیں مسجد میں جا کر گرمی لگ رہی ہے اور وہاں ٹھنڈک نہیں ہے، یا ٹھنڈی ہے اور وہاں کا ہیٹر نہیں ہے وغیرہ، یہ ساری چیزوں کو ہمیں صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ آج ہم نے صبر کا ساتھ چھوڑ رکھا ہے، اور ہر وقت ہماری زبان کے اوپر شکوہ اور شکایتیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہم سے ہٹی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہو، اور میں نے ابھی ہجرت کے واقعے سے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آ نہیں سکتی، اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم صبر کا اختیار کریں اور صبر کرنے کی کوشش کریں۔ بزرگوں اور دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک ہم یہاں یو کے میں ہوتے ہیں تو کیو کا اہتمام کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اور اس میں بھی سارے اصول اور ضوابط کا ہم اتباع کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر ہم جاتے ہیں تو جدہ تک تو ہم سارے کے سارے اس اصول کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن جہاں جدہ میں اتر گئے یا جہاں اپنے ملک میں پہنچ گئے تو وہ ساری چیزیں ہماری ختم ہو جاتی ہے، اور وہیں دھکا مکی کے ساتھ اور وہیں دوڑا دوڑی کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اخلاق یا صحیح تعلیم اور تربیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ ہر جگہ پر، ہر ملک میں اور ہر وقت میں ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم ہے
اس وجہ سے ہمیں صبر کا معاملہ کرنا چاہیے، چاہے تو وہ صبر تکلیف پر ہو، بیماری پر ہو، مصیبت پر ہو، یا کسی اور چیزوں کے اوپر ہو، یا تو وہ عبادت کے اوپر ہو یا گناہ سے رکنے پر ہو۔ گناہ کے سے رکنے پر بھی جو تکلیفیں ہمیں گناہ سے رکنے میں آتی ہے، اس پر اگر ہم نے صبر کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں ہر ایک آدمی اپنے اندر کو چاہیے کہ اس کو پیدا کر لیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، یا کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہو تو اس وقت میں بھی صبر کو اپنے دامن سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور صبر اختیار کرنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی صابر اور شاکر بندوں میں شامل فرمائے، صبر کرنا کی توفیق نصیب فرمائے اور شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔